اور اس کے بعد بھارتی فوج کے اندر مجھے بغاوت نظر آ رہی ہے. بھارتی فوج کے اندر مجھے بغاوت. بے شمار فوجی خوشی سے وہ فوج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہے. نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں. بھارت کے اندر سے بے شمار فوجی جو ہیں وہ نوکریاں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کا استعفیٰ نہیں منظور کیا جاتا وہ بھاگنے کے لیے تیار ہیں. فوج سے بھاگنے کے لیے تیار ہیں. اور ان میں سے سکھ جو ہیں بے شمار ہیں جو نوکریاں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ اپنے ادھر میری بات سنیں علیحدہ وطن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہمارا علیحدہ وطن ہو. ادھر میری بات سنیں, ہمارا علیحدہ وطن ہو. ان کے وطن کی بھی صوبہ ہونے والی ہے. اور بے شمار جو ہیں فوجی جو ہیں وہ استعفے دے دیں گے, فوج سے بھاگ جائیں گے اور دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے. پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں. ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلا جاؤں, اس بات کا بھی یاد رکھنا, یہ بات بھی یاد رکھنا, پاکستان کے اندر اتنا اسلحہ آ رہا ہے. جتنے ملک ہیں اس میں چاہے یورپ ہے, ترکی ہے, بے شمار اسلحہ بھیجے گا. ادھر میری بات سنیں, ہر ملک جو یورپ کے جو ملک ہیں وہ بھی حاضری کے طور پر, ادھر میری بات سنیں, حاضری کے طور پر ہر چیز پاکستان کے اندر اسلحے کا اتنا ذخیرہ ہو جائے گا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. لوگ جس طریقے سے کسی کو گفٹ دیتے ہیں, لوگ جس طریقے سے کسی کو عید دیتے ہیں, یہ غزوہ ہند کے اندر لوگ بے شمار, میری بات سنیں, بے شمار سرمایہ دیں گے, بے شمار اپنے بچے قربان کریں گے اور بچے پیش کریں گے. بے شمار لوگ ملک جو ہیں, یہ نہیں ہے ایران دے گا, سعودیہ دے گا, ترکی دے گا, ادھر میری بات سنیں, روس دے گا, چائنا دے گا, افغانستان دے گا. ادھر میری ملک کے جتنے بھی ملک ہیں دنیا کے اندر, جتنے ملک ہیں وہ سب پاکستان کی سپورٹ کریں گے. غزوہ ہند کے اندر, غزوہ ہند جو ہے نا, غزوہ ہند جس کو غزوہ ہند کہتے ہیں, وہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے, وہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے, وہ عام معاملہ نہیں ہے, عام معاملہ نہیں ہے. اس کو عام نہ سمجھو. یہ بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ آنکھ کس نے دیا؟ اللہ نے. کان کس نے دیا؟ اللہ نے. دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے. زبان کس نے دی؟ اللہ نے. دانت کس نے دیے؟ اللہ نے. یہ گلا کس نے دیا؟ اللہ نے. ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے. یہ وجود کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ سب کچھ دیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, کبھی اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی چیزیں دی ہیں, یہ میرا احسان ہے؟ کبھی بھی نہیں کہا. آنکھ دی احسان نہیں جتلایا, زبان دی احسان نہیں جتلایا, ناک دیا احسان نہیں جتلایا, دماغ دیا احسان نہیں جتلایا, کان دیا احسان نہیں جتلایا, جسم دیا احسان نہیں جتلایا, اولاد دی احسان نہیں جتلایا, بیٹی دی احسان نہیں جتلایا, بیٹا دیا احسان نہیں جتلایا, بیوی دی احسان نہیں جتلایا, اولاد دی احسان نہیں جتلایا, ماں باپ دیے احسان نہیں جتلایا, ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے موقع دیا احسان نہیں جتلایا. ہاں, ایک کام کیا ہے, 12 ربیع الاول کو اپنا محبوب دیا ہے, 12 ربیع الاول کو محبوب دیا ہے. ساتھ یہ کہا ہے یہ محبوب ہے میرا, یہ محبوب ہے میرا, میں دے آپ کو رہا ہوں. اس کو ادھر میری بات سنو, یہ میرا احسان ہے, احسان, یہ میرا آپ پر احسان ہے, اس کو میرا احسان سمجھو. ہاں میرے مولا, ادھر میری گل سن, اتنی چیزاں دیتی ہیں, آنکھ کو لو, دل کو لو, ادھر زبان کو لو, ہر چیز کو لو. ادھر میری گل سن, سب کچھ تو دیتا, تو احسان نہیں جتلایا. اپنا محبوب دے کے تو احسان جتلانا پہ, کہنے کہ اس ویلے اس واسطے جتلانا پیا, انہوں اس جیسا نہ سمجھنا, اس جیسا نہ سمجھنا. یہ جڑا ہے نا, میری گل سن, اس جیسا نہ سمجھنا. یہ جڑا ہے, یہ جڑا غزوہ ہند ہو رہا, اسے عام جنگاں نالوں نہ سمجھنا, اور نہ سمجھنا. ادھر میری بات سنو, یہ جو اس جنگ کے اندر کوئی بچہ, چھوٹا بڑا بزرگ, کوئی بھی کسی گولی سے یا کسی طریقے سے وہ وفات پائے گا, مر جائے گا, وہ افضل شہید کہلائے گا, افضل شہید. میں تو یہ بات دیکھ رہا ہوں. ہر انسان جس کے اندر ایمان ہے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے, درود بھیجتا ہے, وہ اپنے بچے خود قربان کرے گا, خود بھیجے گا, اس جذبے کے ساتھ بھیجے گا. غزوہ ہند کے اندر سرمایہ بھی بھیجے گا, ادھر میری گھر میں جو اسلحہ ہے وہ بھی بھیجے گا, جو اسلحہ خریدا ہے وہ بھی بھیجے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسلحے کی کمی نہیں ہونے لگی, غذا کی کمی نہیں ہونے لگی, غذا کی کمی بھی نہیں ہونے لگی. اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں,
یہ جو غزبہ ہونا ہے، اس غزبے کے جو سپاہ سالار ہیں، یا ادھر میری بات سنیں، اس کے جو مرکزی جو کردار ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ادا کریں گے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اور دوا کا کمال ہے، نگاہ اور دوا کا کمال ہے. یہ آپ خود سوچیں. یہ جو پینٹ کی جب جنگ ہوئی تھی نا، پینٹ کی جو جنگ ہوئی تھی، یہ سیال کوٹ کے ساتھ وہ جو بارڈر لگتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، چونڈا جو بارڈر لگتا ہے، وہاں ایک وہ جو گدھے کے اوپر نا، جو گدھے کے اوپر لوگوں کا سامان لاتا تھا، گدھے کے اوپر لوگوں کا سامان لاتا تھا، ایک مزدور تھا، گدھے کے اوپر سامان لاد کے، کھچر کے اوپر سامان لاد کے لاتا تھا. وہ گزر رہا تھا، رات کا وقت ہو گیا، وہ رات سے گزر رہا تھا. اس نے ایسے راستے میں سے گزرتے ہوئے دیکھا، ایک روشنی آئی، اس کے ساتھ ٹکرائی. اس کا وہ جو کھچر تھی وہ بدریک گئی، بدریکی مطلب اینج گھبرا گئی، گھبرا کے دانے نیچے گر گئے. وہ بیچارہ پریشان، اس اکیلے سے نہ دانے اوپر اس کھچر کے اوپر رکھے جائیں. وہ بڑا پریشان، ان میں ادھر کیا کروں رات کو. وہ اسی پریشانی میں تھا، دیکھا تھا پیچھے سے ایک روشنی اور آئی، ایسے روشنی آئی، وہ بھی غائب ہو گئی. تیسری روشنی پیچھے سے آ رہی ہے، اس نے ہاتھ دیے ایسے کر کے، رکو 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 رکو، ایسے کر کے اس نے روکنے کے لیے کہا. تو جس نے وہ رکی تو اس نے کہا، کہنے کہ یہ میری جو کھچر ہے یہ بدرک گئی تھی، اس کے اوپر ذرا دانے مجھے رکھوا کے دے دیں، پھر آپ بے شک جدھر مرضی ہے جائیں. وہ جناب انہوں نے اپنی تلوار نکالی، ایسے نکال کر اس کے جو دانے تھے وہ ایسے کر کے ان میں وہ اپنی تلوار نکالی اور دانوں میں لگائی اور اٹھا کر کھچر کے اوپر رکھ دیے. وہ اکا بکا ہو گیا، دیکھنے لگا، پریشان ہو گیا. کہنے کہ تم کون ہو؟ کہنے کہ میں، ادھر میری بات سنیں، مجھے ایلی کہتے ہیں، ایلی کہتے ہیں. جو سب سے پہلے گیا وہ میرا بیٹا حسن تھا، جو اس کے بعد گیا وہ میرا بیٹا حسین تھا، میں ان کا باپ ایلی ہوں، ایلی ایلی. وہ ہندوستان نے یہ کہا ہے کہ ہم نے شاہی مسجد میں بیٹھ کر ہم نے شراب پینی ہے 2 بجے. وہ شراب پینے کے لیے آ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بھیجا ہے کہ پاکستان کی جو مسجد ہے وہ خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، جا کر اس کو بچاؤ. ہم بچانے کے لیے وہاں شاہی مسجد جا رہے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو جو بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، یہ صرف یہی سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ جو جنگ کریں گے یہ صرف پاکستانی فوج ہوں گے. بچو، تم غلط سوچ رہے ہو، تمہارے دماغ کے اندر غلط ہے ہی غلط. پاکستان کا بچہ 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 بچہ، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بوڑھے سے لے کر جوان تک، سب ادھر میری بات سنیں، پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ رہیں گے. ہم پاک فوج کے ساتھ لڑیں گے. اس غزبے سے بہتر ہمیں موت مل ہی نہیں سکتی. اسی لیے اس غزبے کے اندر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، ہماری نسلیں شامل ہونا چاہتی ہیں. اس سے بہتر کون سا موقع ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی سربراہی فرمائیں گے اور اس کی کمان کریں گے. Hussein